ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام میں غربا اور مستحقین کی دلجوئی کی اہمیت کیا ہے اور یہ کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جی رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صحت کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مریضوں سے جا کے پوچھیں کہ جنہوں نے پچھلے سال روزے نہیں رکھے تھے، آج وہ ہاسپٹل میں ہیں یا کسی وجہ سے خدا نخواستہ بیمار ہیں، ان کو جا کے روزے کی قدر پوچھیں۔ جو لوگ دنیا میں پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، ان کو دیکھیں، اور ہمیں کیا پتہ کہ اگلا سال ہمیں ملنا یا نہیں ملنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے بارے میں صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے کہتے تھے، اے میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ، میری بات سنو، اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا مہینہ آنے والا ہے جو آ چکا ہے، آنے والا، یعنی کہ خوش آمدید بھی کہتے اور رمضان کو سیلیبریٹ بھی کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام دنوں میں بھی صدقہ خیرات دل کھول کر دیتے تھے، اگر اسی پہ بات کروں تو ٹائم ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے جس نے جو مانگا ہے، جب مانگا ہے، کسی کو میرے پیارے نبی نے خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ اور رمضان میں ہم عائشہ فرماتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی زیادہ نوافل پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، رمضان میں زیادہ صدقات دیتے تھے، اور اس طرح صدقہ خیرات کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، یعنی کہ لٹانے والا ماحول بن جاتا تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک 2 دفعہ مکمل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے اچھا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بھی خیرات صدقہ دیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں 32 جگہ پہ زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہوگا، 52.5 تولہ چاندی ہوگی، تو ہمیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دیکھیے کہ زکوٰۃ دینا بڑا آسان ہے۔ 1 لاکھ روپیہ جس کے پاس ہو اس کے اوپر 2500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کو آگے حساب کرتے جائیں۔ تو زکوٰۃ صدقات دینا ایک تو نفلی صدقہ ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ ہے یہ واجب ہے، جو عام دنوں میں ویسے ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ نفلی میں آتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ خیرات دیتے وقت سب سے پہلے آپ نے اپنے اہل و عیال میں دیکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے خاندان میں دیکھنا ہے، آپ نے اپنے ہمسایوں کو دیکھنا ہے، اپنے گلی میں دیکھنا ہے، اپنے محلے میں دیکھنا ہے، اس کے بعد باقی اداروں کی باری آتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ارب پتی خرب پتی ادارے ہو چکے ہیں زکوٰۃ صدقہ لے لے کے، ان کو زیادہ بار بار لوگ دیتے ہیں، لیکن اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو عزیز جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیتے۔ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا بعض پرسوں کی، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے کہ آیا انہیں مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں صدقات کے اور زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ تو ویسے بھی فرض ہے مسلمانوں پر۔ وہ کیا اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم زکوٰۃ کسی کو دیں یا صدقہ دیں کہ کسی کی عزت نفس نہ مجروح ہو؟ جی بالکل، سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے عام طور پہ کہ جی زکوٰۃ دے کر بتا کر دینی چاہیے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کسی کو چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں، اور جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو علم نہ، یعنی کہ آپ نے بتانا ہی نہیں کسی کو۔ جو بڑے دل کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی نہ بتائیں، تو تب جا کے زیادہ وہ نیکی کا عمل بڑھ جاتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کا یا صدقات کا کہا کہ آپ نے قیدیوں کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، جو مسافر لوگ ہیں، ایسے مسافر کہ جن کا سامان گم ہو گیا ہو، آج کل تو بڑی سہولیات، ATM ہوتا ہے، ایزی پیسہ جائز کیش بھی آ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ مسافر کو دی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو اسلام میں آئے تو نہیں لیکن وہ تھوڑا سا ان کو نرم کرنے کے لیے، مزید جو پہلے نرم ہو چکے ہیں، مزید ان کو قریب کرنے کے لیے آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو راہ خدا میں نکلے ہیں، راہ خدا میں مراد یہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں، جو خیر کا کام کر رہے ہیں، ان میں ادارے بھی آتے ہیں، ویلفیئر ادارے بھی آتے ہیں، مدارس بھی آتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو جب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ نفلی دینا ہے، تو دیتے وقت ہمیں اس چیز کو بھی مقدم رکھنا چاہیے، دینے والے کو بھی کہ لینے والے کو، جس کو آج ہم دے رہے ہیں
कल ये देने वाला बन जाए और ले जो रहा होता है आजकल हम उसका भी देखते ये हैं। ख्याल होना हाँ, चाहिए आजकल हम लोग कि सोशल आज मीडिया पे जो देख मैं रहे ले हैं। रहा हूँ कल मैं देने वाला बन जाऊंगा। इस्लाम का तुरा इम्तियाज ये जी। है कि वो जो कमज़ोर होता है उसको पावर देता है। जो ज़िया साहब, आदि मुजरम इसी होते हैं, बात की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ जिस तरह से आपने बात की। अच्छा, एक चीज़ हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये ज़कात, फितराना, सदका, ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं फितराने के हवाले से या वैसे भी ज़कात के हवाले से लोग आखिरी अशरे में जाके लोगों को दे रहे होते हैं। ये कितना दुरुस्त अमल है और अगर इसे पहले कर लिया जाए तो वो कितना बेहतर हो जाएगा रमज़ान के आगाज़ में ही। और दूसरी एक चीज़ ये कि मुझे ये बताइए कि गुरबा की मदद के ये सारे तरीके कितने अहम हैं, कितना उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माशरा किस तरह आगे बढ़ता है अगर मुकम्मल तरीके से ये लोगों तक तकसीम की जाए सही और एहसन अंदाज में। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब पूरा एक इंसाफ किया करते थे ताजर हजरात, तो ज़कात लेने वाला कोई मिलता नहीं था। यानी कि जो जिनको ज़कात दी जाती थी क्या बात है। उनको इतनी बड़ी मिकदार में दे दी जाती थी, वो उससे कारोबार करता था और उस कारोबार की बुनियाद पर अगले साल या कुछ अरसे बाद वो ज़कात देने वाला बन ये जाता। मॉडल था, वाह। ये जो फितराने वाला मामला है, ये तो देखिए असल में यह है कि जो एक तो यह है कि जो हमसे रोज़े की हालत में गलती कुताही होती है, जो हमसे मिस्टेक होती है, जो नहीं होनी चाहिए, जो अगर वो अमल हम कर गुजरते हैं, जी। तो एक तो वो जो रोज़ा के आसमान के दरमियान लटका रहता है रोज़ा, एक तो उसका ये होता है कि भाई फिदिया कह ले, कि वो उसका ठीक है। कफारा कह ले। दूसरा इसका सबसे बड़ा देने का ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ख़ानदान हैं, उनको ईद की खुशियों में शामिल करना। तो जो पहले रोजे वाले दिन भी हमें दे देना चाहिए ताकि जिसको हम फितराना दे रहे हैं वो फितराना लेके अपने बच्चों के बंदोबस्त कर ले पहले उनके से। शूज़ ले ले, उनके लिए कपड़े ले ले, या घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा कर ले। आज जो बंदा अगर किसी को फितराना दे देगा, एक तो सवाब बढ़ जाएगा, दूसरा सवाब जब बढ़ने की वजह यही है कि जो जिसको दिया जाएगा उसके घर में खुशी आ जाएगी। अब इंतजार सबसे बुरी चीज है। जो गरीब बंदा है, हकीकी जो गरीब इंतजार बंदा की सूली पर है, लटकना वो बड़ा लटका मुश्किल रहता है। काम तो अगर आप उसको इंतजार से निकाल देंगे, तो किसी को किसी से उम्मीद होती है, और ऐसे भी हम खानदान देखते हैं हर बंदे को किसी ना किसी कोई लालच होता है। दुनिया लालच पे, उम्मीद पे कायम है। तो ऐसे खानदानों को हमें तरजीही बुनियादों पे आगे बढ़ के देना चाहिए। और फितराना देते वक्त हमें ये नहीं देखना कि भाई हम कैसे दे रहे। फितराना हमने अपनी ताकत के मुताबिक देना है। जो कम अज कम अमाउंट होती है उससे जितना ज्यादा दिया जाएगा। अगर एक बंदा रोज जो इफ्तारी करता है, उसका जो इफ्तारी के सामने सामान पड़ा होता है वो 3 से 4-5 हज़ार का होता है, तो अब उस पे वो 220 रुपए वगैरह नहीं है जितना उलमा कहते हैं। अब उसके मुताबिक उसकी शान ये के नुक्ता भी मुताबिक डिस्कस करना बड़ा जरूरी था। उसकी शान के मुताबिक है। लैंड क्रूजर के पास जिसके पास है, उसने लैंड क्रूजर के हिसाब से फितराना देना है, सदका उसने देना है, नफली अदा करना है। जिसके पास छोटी गाड़ी है, जिसके पास बाइक है, उसने अपनी तौफीक के मुताबिक देना है। तो इस्लाम हमें ये बताता है कि जो मिकदार होती है वो कम से कम होती है, उससे बढ़कर जितना भी दे दे। जब बंदा, अब देखिए ना, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो बंदा दुनिया में 1 रुपया किसी को मिसाल के तौर पर देता है, तो 10 गुना मैं उस बंदे को इसी दुनिया में अजर दूंगा, ये बढ़ा के दे दूंगा। अब मेरा वादा किसका है? मेरे अल्लाह का है। दुनिया में कोई अच्छा ताजर मिल जाए तो वो अपनी ज़बान किसी को दे दे, बंदा कहते बड़ा ईमानदार ताजर है, इसके साथ मैंने लेन देन करना है। तो ये जो फैसला है, ये जो मुनाफे का अहद है, मेरे रब ने किया है कि 10 गुना दुनिया में मिलेगा, 70 गुना आखिरत में मिलेगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात वो ज़ात है कि अगर उस बंदे को दुनिया में भी 70 गुना या उससे ज्यादा देना चाहे तो मेरा रब, मेरा खालक, मेरा मालिक दे सकता उस है, पे कादिर है। क्योंकि वो मालिक है, कादिर है हर वो चीज़ फुली और फुली उसके पास इख्तियारात है। क्या बात। अच्छा सर, बताइएगा कि जैसा कि अगर हम आपकी बात करें तो आप भी फलाही कामों में पेश हैं। अल अमीन एकेडमी फाउंडेशन आप चला रहे हैं, जिसमें स्कॉलरशिप पे बच्चों को CSS पास करने की जो है वो तालीम दी जाती है। आप दस्तरखान भी लगाते हैं, तो इस बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो इदारा है CSS PMS अल अमीन फाउंडेशन, अल अमीन एकेडमी के नाम से, ये पाकिस्तान और एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 8 साल पहले इदारा शुरू किया था, जब मैंने सर्वे किया कि कोई ऐसा काम किया जो पाकिस्तान में पहले ना हो रहा हो। ज़िया साहब, ये मैं आपको कता कलामी की माजरत, ये जो CSS करवाने वाली अकेडमीज़ हैं,
یہ تو بہت اچھی خاصی فیسز لیتی ہیں. میں سی ایس ایس تو چھوڑے, کوئی چھوٹا مقابلے کا بھی امتحان ہے, اس کی بھی اچھی خاصی میں فیس اس پہ بات آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں معاملہ؟ یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں, 8 سال پہلے جب ہم نے شروع کیا, ہم اصل میں کمرشل نہیں ہے, اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا, جو حالات ہیں مارکیٹ کے سارے جانتے ہیں. تو 8 سال پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا. پاکستان کا یہ پہلا یونیک پروجیکٹ ہے کہ جو ہم اسلام کہتا ہے کہ جو آج لے رہا ہے کل دینے والا بن جائے. اس کو میں آگے بتاؤں گا آپ کو. ہم نے وہی کام پکڑا ہے اور یہ کیا ہے. 160 بچے ہمارے بیوروکریسی میں آ چکے ہیں الحمدللہ, مالک کی مہربانی سے. ہر فیلڈ میں, ہر محکمے موجود ہیں. ہمارے پاس فری کھانا ہے, فری رہائش ہے, فری کلاسیں ہیں. جن بچوں کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے, جن بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہم وہ بھی فراہم کرتے ہیں. تو یہ ہم کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ آج جب جن بچوں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں کل یہ دینے والے بن جائیں. اسی وجہ سے ہمارے اس ادارے کے جو بچے ہیں 20% ٹوٹل جو ہمارا منتھلی یا سالانہ ہمارا خرچہ ہے یہ بچے ریٹرن کر رہے ہیں. کیونکہ جب بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کا ہم ذہن بناتے ہیں شرعی طور پہ اور اخلاقی طور پہ, ہم انہیں تقریباً گائیڈ کرتے ہیں, قائل کرتے ہیں بیٹا جب آپ ادھر آئے ہیں تو اس دیے کو دیا بنائیں اور دیے سے دیا جلنا چاہیے. تو بچے ریٹرن کر رہے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ کھانا ہے, سحری اور افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. اب سحری کے لاہور میں سحری بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے, افطار تو ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ ہوتی ہے. تو ہم نے سحری کا اہتمام کیا. پیور خالص جب 50 60 یا 60+ لوگ سحری کے وقت 3 ساڑھے 3 4 بجے لوگ آتے ہیں تو میری بہن میرے بھائی سچی بات ہے ایک بڑا سکون ملتا ہے کہ اے میرے اللہ تو نے بڑا کرم کیا ہے, تو نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہم ان کو سحری اور افطاری کا اہتمام کروا رہے ہیں. تو یہ خیر کے کام ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں, دور دراز پورے ملک کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی بچہ یہ نہ سمجھے, کوئی ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری اولاد قابل ہے یا ہم خود قابل ہیں تو ہم فیس افورڈ کمرشل اکیڈمی کی افورڈ نہیں کر سکتے. الامین اکیڈمی ماشاءاللہ موجود ہے 307 شادمان لاہور. یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے اور ہمارا خاکہ, ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نیک سالے بیوروکریسی بنائیں. جو نظریہ پاکستان 2 قومی نظریہ اور قائد اور اقبال کا جو بنایا ہوا پاکستان ہے اس کو اس کے اصولوں کے مطابق لے کے چلیں. اس وقت اور آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق اور اس کام کے لیے ہمت بھی دے. بہت شکریہ. پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.